الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسماء گرامی کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں وہ اپنے اندر ایک کردار رکھتے ہیں، اور اس کردار کی وجہ سے وہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں تو خدا کی سب سے زیادہ تعریف انہوں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں تو مومنوں کو جنت کی بشارت سنائی تو اس لیے بشیر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تو آپ کا ایک نام نبی الرحمہ پڑا. آپ 27 غزوات میں شریک ہوئے، آپ کا نام نبی الملاحم پڑا، یعنی جنگوں والا نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دنیا سے جب رخصت ہوئے تو 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، اس لیے نبی کا ایک نام نبی السیف بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے قیامت میں سب جمع ہوں گے، اس لیے آپ حاشر بھی ہوئے. آپ نے دنیا سے کفر و شرک کو مٹایا، اس لیے آپ ماہی بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی نماز پڑھائی، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہوئے. آپ کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اس لیے آپ صاحب المعراج بھی ہوئے. سارے نبیوں کی سرداری کا تاج نبی کے سر پہ رکھا، اس لیے آپ صاحب التاج بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے سامنے بات کی تو اس لیے آپ خطیب الانبیاء بھی ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اس لیے محبوب خدا بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بیٹھنے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اس لیے آپ مزکی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتاب کا علم سکھایا، اس لیے آپ معلم الکتاب بھی ہوئے، معلم الحکمہ بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کو اگر دیکھیں تو یہ نہیں ایسے ہی کسی نے رکھ دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام کے اندر ایک کردار کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ اسم با مسمى اگر کسی نے دنیا میں دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لے۔ جو بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے گا اس کا جو معنی بنتا ہوگا وہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کردار نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ناموں سے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 1001 نام جمع کیے ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے برکات مکیہ کے نام سے 500 سے زیادہ نام جمع کر ان ناموں کے اوپر درود پاک کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں تو نبی کے نام کے تذکرے کو رب نے اتنا اونچا اور بلند و بالا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں سب سے زیادہ پھیلایا۔ اگر آج دنیا کے اندر آپ تحقیق کریں تو سب سے زیادہ نام والے نام محمد والے آپ کو ملیں گے۔ کسی کا نام صرف محمد ہے، کسی کا محمد کامران ہوگا، کسی کا محمد ذیشان ہوگا۔ یہ سارے نام آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو نام ملے گا وہ آپ کو نام محمد ملے گا۔ اس نام کو رب العزت نے کیوں نہ پھیلانا ہو کہ رب نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نام کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ نام اتنا برکتوں والا اور رحمتوں والا اور اپنے اندر اتنا اسرار لیے ہوئے ہے اور اتنے راز لیے ہوئے ہے کہ اس نام پر ہی اگر کوئی کتابیں لکھے تو لکھنے والوں نے صرف نام محمد پر کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ نے نام ایسا بنایا ہے جس کا معنی بنتا ہی تعریفوں والا ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، نام محمد لے گا اللہ تعالیٰ تعریف خود کروا دے گا۔ اور اتنا برکتوں والا نام کہ اس نام کی برکت ہے کسی کی اولاد نرینہ نہ ہو رہی ہو، وہ نیت کرے اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ اس نام کی برکت سے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جس سال میرے نبی پیدا ہوئے، نبی کے صدقے اللہ نے اس سال جتنی بھی عورتیں امید سے تھیں انہوں نے جو بچہ جنا ہے تو اولاد نرینہ کو جنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت۔ تو آپ کے نام کے اندر ہی آپ کا کردار، آپ کا مشن، آپ کا پروگرام، آپ کا جو ہے وہ زندگی کے حالات چھپے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ حرف ابجد سے واقف ہوں گے، یہ ہر حرف کے نام ہوتے اور کیا کہتے ہیں تعداد ہوتی ہے، جیسے الف کا 1 ہوتا ہے، با کے جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یا کے جو ہے وہ 200 ہوتے ہیں۔ یہ حرف ہیں اور ان کی تعداد ہوتی ہے جسے حرف ابجد کہتے ہیں۔ جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب حرف ابجد نکالتے ہیں تو وہ 786 جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ناموں کے حرف ابجد نکالے جاتے ہیں۔ اب ذرا نام محمد پہ غور کریں تو میم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پہلا حرف میم ہے۔ میم حرف ابجد میں اس کی تعداد 40 بنتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے جانا حضور کے نام کو
اور حرف ابجد کی تعداد کو یہ 40 بنتی ہے حرف ابجد میں، میم کا عدد یہ 40 حرف ابجد کے اندر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مکی زندگی کو دیکھیں تو وہ 40 سالہ مکی زندگی کیسے بن رہی ہے؟ 10 سال تو نبوت کے اعلان کے بعد، اس سے پہلے کی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے وہ بن رہی ہے، کیا کہتے ہیں 40 سال۔ 40 سال کے بعد اللہ نے اعلان نبوت کا کہا۔ تو اب آگے ہے ہا حرف ابجد میں اس کا عدد ہے 8۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی جس کے اندر کام ہوا ہے وہ 8 سال ہے، کیونکہ آپ کہیں گے حضور تو 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن 3 سال آپ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں رہے، محاصرے میں رہے، 2 سال تک فترت الوحی کا دور تھا اور اس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو ان 13 میں سے جب 5 نکالیں تو 8 بنتے ہیں۔ تو محمد میں یہ میم کا لفظ زائد ہے، حضور کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی ہے۔ ہا کے عدد بنتے ہیں 8۔ حضور کی مکی زندگی کو دیکھیں تو وہ 8 سالہ یہ دور بن رہا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آتا ہے میم۔ تو میم کے کتنے بنتے ہیں؟ 40 بنتے ہیں۔ اب حضور کی مدنی زندگی کو دیکھیں تو وہ 40 سالہ دور ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب حضور تو مدینے میں 10 سال رہے، آپ 40 سال کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تم نے نہیں سنا، نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ خلفاء راشدین کے کام در حقیقت یہ نبی کے کام ہے۔ 10 سال نبی مدینے میں رہے، 30 سال خلفاء راشدین کا دور ہے۔ یہ ساری زندگی آپ دیکھیں حضور نے دیکھا خندق کی کھدائی کے دوران کیسر و کسرا کو فتح ہوا، لیکن حضور کی زندگی میں نہیں ہوا، خلفاء کی زندگی میں فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس و روم کی سلطنتیں دیکھی، ان کا مال غنیمت دیکھا، لیکن دیکھا نبی نے فتح فاروق اعظم کے دور میں ہوتا ہے۔ یہ خلفاء راشدین کا 30 سالہ دور یہ بھی نبوت کا دور ہے۔ 30 سالہ فتوحات نبی کی فتوحات ہے، 30 سالہ کامیابی نبی کی فتوحات ہے۔ 10 سال نبی کے، 30 سال خلفاء راشدین کے، میم کے بنتے ہیں 40 عدد، نبی کی مدنی زندگی بھی بنتی ہے 40 سال۔ اور اس کی تائید آگے ہوتی ہے کہ ان چاروں کا دور بھی نبی کا دور ہے، کہ دال کا حرف ابجد بنتا ہے 4۔ کتنے؟ اور خلفاء راشدین کتنے؟ 4۔ یہ 4 ان کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا عمل، حضور کا عمل، اسی لیے نبی نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی عمل کو جو سنت کہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا کام بھی نبی کا کام ہے، ان کی کامیابیاں بھی۔ آج میں نے آپ کو انہی حساب میں اور میتھمیٹکس میں ہی الجھا کے رکھنا ہے، ریاضی میں ہی، اور یہ بھی چیک کروں گا کہ کتنے پہاڑے آتے ہیں اور کتنا آپ ریاضی کے اندر ماہر ہیں۔ میرے دوستو، ان حروف کے اندر بھی بڑے راز ہیں۔ آج بحث ہوتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، 2 ہے، 12 ہے، 8 ہے، 9 ہے، کیا ہے؟ میں کہا دیکھو سارے نبیوں میں بڑے، ساری مخلوق میں بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ اعداد میں دیکھیں تو سب سے بڑا عدد 9 کہلاتا ہے، 1 سے لے کے 9، باقی 10 11 وہ تو باقیوں سے بنتے ہیں، لیکن اعداد میں سب سے بڑا عدد وہ 9 کہلاتا ہے۔ 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 9۔ تو اللہ رب العزت نے جس سال میرے نبی کو پیدا کیا
اس سال عام الفیل کا واقعہ ہوا ہے، ہاتھی والوں کے لشکر کو، ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں نے تہس نہس کیا ہے۔ نبی اس سال ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور اس سال ربیع الاول پیر کے دن جب آیا ہے تو وہ 2 ربیع الاول کو آیا ہے یا 9 ربیع الاول کو، اور حدیث میں نبی نے فرمایا میں پیر والے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو اس سے اگر آپ نتیجہ نکالنا چاہیں کہ عدد میں سب سے بڑا عدد 9 ہوا کرتا ہے، سب سے بڑے نبی کو اللہ نے سب سے بڑے عدد والی تاریخ میں بھیجا ہے، سب سے بڑے عدد والی تاریخ میں بھیجا ہے۔ اور وہ کون سی ربیع الاول ہے؟ بولو 9 ربیع الاول پیدائش۔ آئے کیوں 9 ربیع الاول کو؟ ایک بہت بڑا مشن پروگرام اور دین لے کر۔ اب 9 سے یہ کام شروع ہوا اور تکمیل پھر 9 کو ہوئی ہے۔ یہ جب عرفات میں نبی نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تاریخ 9 ذی الحجہ کی تھی۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ تاریخ 9 ذی الحجہ، پیدائش 9، سب سے بڑا حرف عدد، سب سے بڑا نبی سب سے بڑے عدد والی تاریخ میں آئے۔ اور جب دین کی تکمیل ہوئی ہے تو 9 پر آ کر عدد ختم ہو جاتے ہیں، تو لہذا بتا دیا جیسے 9 پر تیرا عدد ختم ہوتا ہے، آج عرفات میں محمد کا دین بھی اللہ نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں آئی، حضور کی سیرت کا یہ پہلو بھی یاد رکھنا، کوئی شخصیت دنیا میں ایسی نہیں آئی کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے، اب کمی کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو سب سے بڑے عدد 9 پیدائش ہوتی ہے، سب سے بڑے عدد والے دن دین کی، بولو آج تو بولنا ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ بابا 9 ذی الحج کو عرفات میں یہ آیت آئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ 9 تاریخ، اس لیے یہ 9 والا نبی ہے۔ اور 9 سے جو ٹکرائے گا، 9 کو تو کچھ نہیں ہوتا، ٹکرانے والا ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 9 سے آپ ضرب کریں حرف کو، اعداد کو، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ضرب کہتے ہیں مقابلے میں آنے کو، ضرب کہتے ہیں ٹکر میں آنے کو۔ 9 والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، 9 کے عدد کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں اگر ضرب کریں تو 9 اکم 9 اپنی جگہ باقی ہے، 9 دنی 18 9 سے ٹکراؤ گے، 9 کو تو کچھ نہیں ہوگا، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب 18 جب لکھتے ہو 1 اور 8 تو یہ 1 اور 8 کتنے بن جاتے ہیں؟ اب 9 تیا 27، دیکھو ٹکر لیا، ضرب کے معنی ہوتے ٹکر لینا۔ اب 27، 9 تیا 27، 3 نے ٹکر لی، لیکن 9 اپنی جگہ ہے، کیونکہ 27 لکھتے ہیں 2 اور 7، تو 2 اور 7 تو 9 پھر بھی اپنی جگہ ہے۔ اب ذرا بتاؤ 9 چوک 36، اب 4 نے ٹکر لی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، 9 اپنی جگہ باقی ہے۔ 36 لکھا جاتا ہے 3 اور 6، 3 اور 6 ملاؤ تو کتنے بنتے ہیں؟ 9 اپنی جگہ باقی ہے۔ 9 ستے 9 پنجے 45، 5 نے ٹکر لی لیکن 9 کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ 45 بنا، لیکن 4 اور 5 اگر دیکھو تو یہ 9 اپنی جگہ موجود ہے۔ اب 9 6 54، 4 6 نے ٹکر لی لیکن 9 کو کچھ نہیں ہوا۔ تم ضرب کرتے جاؤ، 9 سے ٹکراتے جاؤ، 9 سے ضرب کرتے جاؤ، لیکن 56 بن گیا ہے۔ 6 نے مقابلہ کیا، 6 نے کیا تو یہ اپنی جگہ 56 ہے، تو 56 لکھا جاتا ہے۔ 5 اور 4 تو 5 اور 4 کتنے بنتے ہیں؟ اب 7 آ گیا ہے، 7 نے آ کے مقابلہ کیا، اب ضرب لگائی تو جناب لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ 9 ستے 63، اب 63 بنا تو یہ 3 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 6 لکھا جاتا ہے اور 3، 9 اپنی جگہ باقی ہے۔ اب بتاؤ 9 8 کتنے ہوتے ہیں؟
8 نے ٹکر لی 72 بنا. اب یہ 7 اور 2 کتنے بنتے ہیں؟ 9 اپنی جگہ باقی ہے. اب بتاؤ 9 نے 81, 9 نے ٹکر لی. اب 8 اور 1 بنا, یہ 81 بنتا ہے. تو 8 اور 1 9 بنتا ہے. 9 اپنی جگہ لیتا ہے. میں نے کہا پہلے ابو جہل نے ٹکر لی, ختم ہو گیا, 9 اپنی جگہ باقی رہا. پھر عتبہ بھی آ گیا, 9 اپنی جگہ باقی رہا. شیبہ بھی آ گیا, 9 والا اپنی جگہ باقی رہا. ربیعہ بھی آ گیا, وہ اپنی جگہ باقی رہا. جو ضرب کرتا رہا اس کا نام مٹتا رہا, 9 والا اپنی جگہ باقی رہا. اس لیے کہا 9 سے ضرب نہ, لڑنا نہیں, مقابلہ نہیں, بلکہ 9 کے ساتھ جمع ہو کے رہو, مل کے رہو. جو جمع ہو کے رہے گا اس کا وجود باقی رہے گا, اس کا وجود باقی رہے گا. جمع کا معنی ہوتا ہے مل کے رہنا. والذین معہ, نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ, جمع بن کے رہو. اب دیکھو جمع 9 کے ساتھ جو جمع کر کے رہے, مل کے رہے, تو خدا کی قسم اس 9 کی برکت سے اللہ جمع ہونے والے کو بھی زندہ رکھے گا, وجود کو باقی رکھے گا. 9 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 بن جاتے ہیں. اب 11 لکھا جاتا ہے 1 اور 1, تو دیکھ 2 جمع ہوئے تو اب 11 ہوئے, تو 1 اور 1 2 اپنی جگہ باقی رہا. اب 9 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ جناب کہتے ہیں 12 ہوتے ہیں. میں نے کہا 3 9 کے ساتھ جمع ہو گیا, دوستی کر رہا ہے, ضرب نہیں کر رہا, مقابلہ نہیں کر رہا, تو 9 اور 3 بنتے ہیں 12. تو اب 9 اور 3 جمع ہوا 12 بنے, تو 1 اور 2 12 لکھے جاتے ہیں, تو 1 اور 2 تو 3 ہوتے ہیں. 3 کا وجود اپنی جگہ رہا. اب 9 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 13. میں نے کہا 4 9 کے ساتھ جمع ہو گیا, تو اب یہ 9 اور 4 13 بن گئے. تو 1 اور 3 13 لکھے جاتے ہیں. تو 1 اور 3 کو اگر یوں ملاؤ تو یہ 4 بنتے ہیں. تو 4 اپنے وجود کے ساتھ برقرار رہا. 9 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 14 بنتے ہیں. میں نے کہا 5 بھی نبی کے ساتھ مل گئے, تو 1 اور 4 یہ جناب بنے, یہ 14 بنے, تو 15 بنے. تو اب یہ 5 1 اور 4 5 بنے, تو یہ 5 اپنی جگہ باقی رہا. 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ جناب کہتے ہیں 15. میں نے کہا 6 نے بھی ضرب نہیں کیا, مقابلہ نہیں کیا, بلکہ 9 والے کے ساتھ, 9 والے عدد کے ساتھ جمع ہوا. تو 9 اور 6 15 بنے. تو 15 لکھے جاتے ہیں 1 اور 5. ادھر دیکھو تو 1 اور 5 6 بنتے ہیں. 6 کا وجود اپنی جگہ باقی رہا. 9 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے جی 17 بن گئے. میں نے کہا 9 اور 7 17 16 بن گئے. اب جناب یہ 7 نے دوستی لگائی, 9 والے کے ساتھ جمع ہو گئے, تو یہ بن گئے 16. تو 16 لکھا جاتا ہے 1 اور 6. تو یہ اگر یوں ملاؤ تو یہ 7 بن گئے, تو 7 کا وجود بھی باقی رہا. 9 اور 8 کتنے ہو گئے؟ کہتے جی 16 17 بن گئے. میں نے کہا 9 اور 8 17 بنتے ہیں. یہ 9 کے ساتھ 8 نے دوستی لگائی, جمع ہو گئے. تو 9 نے اس برکت سے یہ 8 کا وجود بھی باقی رہا, کیونکہ 1 اور 7 لکھو تو 17 بنتے ہیں, لیکن اگر یوں جمع کرو تو 1 اور 7 8 بنتے ہیں. 9 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے جی 18 ہوتے ہیں. میں نے کہا 9 جمع ہوا 9 کے ساتھ, تو اپنا وجود اس نے باقی رکھا. کیسے باقی رکھا کہ 9 اور 9 18 بنتے ہیں. ادھر دیکھو تو 1 اور 8 ہے, تو اب یہ ملاؤ تو یہ 9 بنتے ہیں. جو بھی 9 والے کے ساتھ جڑا اس کا وجود باقی رہا. جس نے مقابلہ رہا وہ ان نشانیہ کا والابتر رہا. یہ دیکھ تو صحیح, یہ ایک نبی کے قریب آیا جڑ گیا, 2 نبی کے قریب آئے جڑ گئے, اتنا ان کا وجود باقی رہا کہ آج بھی جو نبی کے ساتھ جمع ہوئے, نبی کے ساتھ بلا فصل تجھے روزے میں اکیلے نظر آ رہے ہیں. 9 کے ساتھ جمع کر کے رہو, مقابلے میں نہ. ضرب کہتے ہیں مقابلے کو, مارنے کو, مقابلے میں آنے کو, اور جمع کہتے ہیں اور کچھ پلے بھی پہ رہی ہے یا نہیں؟ بولو, کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ میں حرف ابجد پہ اگر جاؤں نا تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اتنا آج کے دن آپ سمجھ لیں تو بہت ہے. ورنہ میں شیطان کا حرف ابجد بتاتا,
اور کسی اور کا بھی حرف ابجد بتاتا تو دونوں کا ایک ہی جیسا تھا، دونوں کا۔ لیکن میں اس وقت ان منحوسوں کے نام لینا نہیں چاہتا، میں تو بات کر رہا ہوں نو والے کی، میں تو بات کر رہا ہوں نو والے کی، جو نو کے ساتھ جمع ہوتا رہا، وجود برقرار رہا، اس کا نام رہا، اس کا کام رہا، اس کی شہرت رہی۔ اس لیے ہمارے نبی دنیا میں آئے، نو دین کی تکمیل ہوئی، کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحج، دین کی تکمیل۔ اور میں نے ابھی کہا یہ معجزہ صرف میرے نبی کا ہے، معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دعویٰ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال نے کیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ بعد میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو، نہیں، مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہوا 9 ذی الحج کو، تو اب جو کہتے ہیں نبی دنیا سے جاتے ہوئے کچھ لکھوانا چاہتے تھے، قلم نہیں دیا گیا، ہم کہیں گے کوئی پرانی بات ہی لکھوانا چاہتے تھے یا کوئی نئی؟ اگر وہ کہ پرانی، تو کوئی پرانی جب پہلے سے ہے تو لکھوانا یہ کوئی ضروری نہیں تھا، حکم وجوبی نہیں تھا، استحباب کا تھا۔ اگر کوئی کہ نہیں جی نئی بات لکھوانا چاہتے تھے، علی کی خلافت، تو ادھر تو رب نے کہا دین مکمل ہو گیا ہے، جب مکمل ہو گیا تو نئی بات اب کیا لکھوائیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ اللہ نے 9 ذی الحج کو کہا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، پھر جناب 12 ربیع الاول کو کہہ رہے ہیں نہیں ابھی کچھ رہتا تھا، یہ رہتا ہے، یہ لکھوا لو۔ ایسا ہے بابا دین مکمل ہو گیا، پھر کہتے نہیں نہیں وہ پہلے لکھوا دیا تھا، پہلے بھی تو عرفات میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو لہذا وہ پہلے، میں کہا جب پہلے کے اعلان ہو گیا تو دوبارہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھ آئی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عقل سے کام لے اسے خود سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ علامہ خالد صاحب، وہ فرماتے ہیں لندن میں میرا عیسائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ بات تھی، تو میں نے کہا تمہاری یہ بائبل یہ اصل نہیں ہے، تعریف شدہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ یہ بائبل تمہاری کس پر نازل ہوئی تمہارے عقیدے میں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ دیکھو تمہارے بائبل میں لکھا ہے کہ جی تجھے پھانسی دے دی گئی، تجھے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب بتا لٹکا دیا گیا، اگر یہ ماضی کا صیغہ تمہاری کتاب میں ہے تو لٹکے تو عیسیٰ ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تو یہ بائبل میں کیسے آیا؟ بعد میں یہ وحی کیسے آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات یہ ہوتا کہ تمہیں لٹکایا جائے گا تو پھر تو چلو صحیح ہے، جیسے اللہ نے نبی کو فرمایا کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، مستقبل کے لیے نبی اب ایسا ہوگا۔ تو ہمارے قرآن میں کوئی ایسی نہیں دلیل کہ جس میں نبی کا ذکر اور ماضی کا ہو۔ تمہاری کتاب بائبل میں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا گیا، اب یہ بائبل میں لکھا ہے لگا دیا گیا، تو یہ آیت پھر کس پر آئی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ آیت پھر کس پر آ رہی ہے؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود سوچے۔ آج جو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو یہ نبی کے دور میں تھی؟ اگر کوئی زیادہ ہی بے غیرت ہوگا تو کہے گا ہاں تھی، کیوں نہیں تھی؟ جو کم بے غیرت ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بعد میں ہوئی، لیکن جو زیادہ والا ہوگا وہ کہے گا نہیں اس وقت بھی تھی۔ تو اس وقت تو خلافت کی بات ہی نہیں تھی، نبی دنیا میں خود موجود تھے، تو اس وقت خلافت کی باتیں کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ خلافت کا معاملہ تو نبی کے بعد کا تھا، یہ خلافت کا معاملہ تو نبی کی زندگی میں تھا ہی نہیں، تو پتہ چلتا ہے تیری اذان بھی محمد کے زمانے میں نہیں تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تیری اذان بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔
بلکہ میں تو ادھر تک چیلنج کرتا ہوں، آج جو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اپنی کتاب سے دکھا، چل اتنی بڑی چھوٹ میں تجھے دے رہا ہوں کہ حضرت علی نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھایا ہو۔ نبی نے تو پڑھایا ہی نہیں، حضرت علی نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھایا نہیں۔ علی جانتے تھے جب نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا تو نبی کا علی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے کہا، جو انسان خود اپنی سینس اگر اس پہ استعمال کرے، اپنی سوچ، اپنا دماغ استعمال کرے، بشرطے کہ دماغ ہو، تو پھر وہ آدمی خود ہی جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھ جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، دنیا کے فصحاء بلغاء مل جائیں، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی کسی ایک حرف پر بھی خدا کی قسم کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کیونکہ سچی کتاب ہے اور آج تک ہے۔ بائبل بدل گئی، عیسائیوں کی کتابیں بدل گئیں، یہودیوں کی بدل گئیں، قرآن آج تک جیسے پہلے تھا ویسے آج تک ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا، کیونکہ جو دین ہوتا ہے وہ ایک طرح رہتا ہے، چینجنگ، تبدیل ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے 10 کو نکلے تو پھر 9 کو بھی آئے، پھر 40ویں کو مشی بھی یاد آ جائے۔ ابا کا دین ہے، جب بناؤ، جب چڑھاؤ، جب بڑھاؤ، جب گھٹاؤ، جب چلاؤ، جو کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آپ کے صحابہ کے دین کو اللہ نے آپ کے صحابہ کے لیے مکمل کر دیا۔ اور یہاں بھی سوچو ذرا، آخری آیت پر اللہ رب العزت اس دین کی نسبت صحابہ کی طرف کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس لیے کہ یہ اللہ بتانا چاہ رہے، اے نبی جو دین میں نے مکمل کر کے تجھے دیا ہے تو نے وہ دین اب صحابہ کی جھولی میں ڈال دینا ہے۔ اب اس کے وارث یہ ہیں، اب اس کو پھیلانے والے یہ ہیں، دنیا تک لے جانے والے یہ ہیں، دنیا کو اس کا تعارف کروانے والے اب یہ ہیں، اور یہ اتنے امین ہیں کہ ان کو دی ہوئی امانت جو آپ ان کی جھولی میں ڈالیں گے، یہ اللہ کے آزمودہ اور اللہ نے ان کے امتحان لیے ہیں، یہ اب امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے پورا کا پورا دین بھی تو نے صحابہ کی جھولی میں ڈال دینا ہے۔ دین کو کس کا دین کہا؟ بولو، بل الیوم اکملت لکم، یہ جمع ہے۔ اب بتاؤ اس وقت یہ مخاطب کون تھے؟ کون تھے؟ تو آج جو کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو میں وہ ایک جملہ کہتا ہوں، ایسے لوگوں سے کہ نبی کا کلمہ پڑھنا، پھر لوگ تجھے جوتے مانیں گے، کیونکہ نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ نبی والا کلمہ۔ ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہی کلمہ صدیقی ہے، کلمہ فاروقی ہے، پڑھا ہی کلمہ عثمانی ہے، ہم نے تو پڑھا ہی کلمہ علوی ہے۔ یہ کلمہ، یہ دین، یہ خدا کی قسم اگر ساری دنیا میں پہنچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صدقے پہنچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طفیل پہنچا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جن کے ذریعے یہ دین پہنچا ہے ان کی عزت و ناموس کا پہرا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان کے دفاع ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ جن کی وجہ سے یہ دین پہنچا، آج اگر ان پر حرف تنقید کوئی کرتا ہے تو ہم ان کے دفاع کے اندر آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔